فیصل آباد کے ٹک ٹاکر پولیس افسروں نے شہریوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وارداتوں کی سینچری معمول بن گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران ڈکیتی چوری کی 122 وارداتیں، ڈاکوؤں کے گروہوں کی 5 مقامات پر لوٹ مار، رازنی کی 38، نقب زنی کی 16 اور چوری کی 18 وارداتیں، 21 موٹر سائیکل چوری، 3 افراد قتل، ایک اغوا، خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ فیصل آباد میں الائڈ ہسپتال 2 کی او پی ڈی میں آئے مریضوں کا گرمی اور حبس سے برا حال۔ 7 ماہ قبل ازسر نو تعمیر ہونے والی او پی ڈی میں تاحال ایئر کنڈیشن نہ لگائے جا سکے۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کو ایئر کنڈیشن محفوظ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کھلے آسمان تلے پھینک دیے۔ ایم ایس کی 1 سے 2 روز میں اے سی لگانے کی یقین دہانی۔ جھنگ میں 3 کروڑ 49 لاکھ روپے لاگت کے سوشل ویلفیئر کے ٹرانزیشن کمپلیکس کا کام رک گیا۔ بلڈنگ کھڑی ہو گئی مگر فنشنگ اور فرنشنگ نہ ہو سکی، دروازے بھی نہ لگ سکے، مشینری کی خریداری بھی کٹائی میں پڑ گئی۔ منصوبے کا مقصد دارالامان میں مقیم خواتین کو معاشی طور پر مضبوط کرنا تھا۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کے باعث مین چاراہوں پر ٹوٹ پھوٹ کا عمل بڑھنے لگا۔ سرگودا روڈ، ملت چوک، شیخوپورہ روڈ پر سڑکیں ٹوٹ گئیں، گاڑیوں اور بائکس کا گزرنا بھی دشوار، شہریوں پر حادثات کا خوف منڈلانے لگا۔ جھنگ میں شدید گرمی اور بارشوں کے باعث ہائیبرڈ اور غیر مستند بیچوں سے کاشت فصلیں بری طرح متاثر۔ محکمہ زراعت کے سروے کے مطابق کپاس، چاول اور تل کی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، کاشتکاروں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا۔ 18 ہزاری میں مستحق خواتین کے پیسے ہڑپنے پر ریٹیلرز کے خلاف مقدمہ درج۔ واسو سینٹر پر اسد نامی ریٹیلر نے 5 خواتین کو بائیو میٹرک کے پیسے دیے، نہ شناختی کارڈز واپس کیے۔ خواتین کی شکایت پر سینٹر انچارج احمد یار وینس نے ریٹیلرز کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ آٹے کے معیار اور نرخوں پر عمل درآمد کا معاملہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں 106 فلور ملز اور 112 آٹا برانڈز کے نرخوں کی مانیٹرنگ۔ آٹے کے تھیلے مہنگے فروخت کرنے والوں کے خلاف مقامات درج کروائے جائیں گے، محکمہ خوراک کی وارننگ۔ فیصل آباد ڈویژن میں برائلر مرغی پھر اڑان بھرنے لگی۔ چکن 7 روپے مہنگا، سرکاری نرخ 570 سے 577 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں 580 سے 600 روپے کلو تک فروخت۔ پیاز 2 روپے مہنگا ہو کر 140 سے 142 روپے کلو، بازار میں 160 روپے کلو دستیاب۔ ٹماٹر 120، آلو 100، لہسن 560 اور ادرک 650 روپے کلو بکنے لگا۔ جھنگ میں محکمہ فیسکو میں تبادلوں کا سلسلہ شروع۔ ضلع جھنگ میں پہلی خاتون ایس ڈی او کی تعیناتی، مسز نوشین افضل کو ایس ڈی او سٹی سب ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ محمد آصف پرویز گریڈ اسٹیشن جھنگ سٹی اور محمد رشید اسسٹنٹ انجینئر سب ڈویژن جھنگ تعینات۔ فیسکو کا صارفین کی بڑھتی تعداد کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ گرین سنگل فیس میٹرز، پی سی پولز اور ٹرانسفارمرز کی خریداری کے حوالے سے پلان تیار۔ 4,50,000 سنگل فیز میٹرز، 5500 کلو میٹر پی وی سی وائر خریدی جائے گی۔ 225 کے وی اے کے 50 اور 100 کے وی سمیت 200 کے وی اے کے ٹرانسفارمرز خریدے جائیں گے۔ 1 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ ہوگی۔ وفاقی حکومت کو ایکسپورٹرز پر رحم آ ہی گیا۔ 2.5 سال بعد رکے ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز کے 2.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ 12 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز بھی جاری کر دیے۔ حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس ریفنڈ کی مد میں 500 ارب کے قریب رکا ہوا ہے۔ چنیوٹ میں آشوب چشم پھیلنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ آنکھیں لال، پانی بہنا اور جلن ہونا آشوب چشم کے علامات قرار۔ ماہرین کی آنکھیں بار بار پانی سے دھونے کی ہدایت۔ پولیو کے 2 قطرے، بچوں کی عمر بھر معذوری سے نجات۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز۔ مہم کے پہلے روز 3,35,732 بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس۔ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کو متعلقہ حکام کی ان اور آؤٹ ڈور سرویلنس کے نتائج پر بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر کی ہاٹ سپاٹس کی انسپیکشن، انسداد ڈینگی ڈیش بورڈ روزانہ چیک کرنے کی ہدایت۔ جھنگ میں سابق صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ادیوال مرحوم پروفیسر صادق حسین گوہر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس۔ شعبہ اردو کے پروفیسرز اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم پروفیسر صادق حسین گوہر کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، دعائے مغفرت کی گئی۔ فیسکو کا صارفین کی بڑھتی تعداد کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ گرین سنگل فیس میٹرز، پی سی پولز اور ٹرانسفارمرز کی خریداری کے حوالے سے پلان تیار۔ 4,50,000 سنگل فیس میٹرز، 5500 کلو میٹر پی وی سی وائر خریدی جائے گی۔ 225 کے وی اے کے 50 اور 100 کے وی سمیت 200 کے وی اے کے ٹرانسفارمرز خریدے جائیں گے۔ 1 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ ہوگی۔ وفاقی حکومت کو ایکسپورٹرز پر رحم آ ہی گیا۔ 2.5 سال بعد رکے ڈی ایل ٹی ایل ریفنڈز کے 2.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ 12 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز بھی جاری کر دیے۔ حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس ریفنڈ کی مد میں 500 ارب کے قریب رکا ہوا ہے۔ چنیوٹ میں آشوب چشم پھیلنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ آنکھیں لال، پانی بہنا اور جلن ہونا آشوب چشم کے علامات قرار۔ ماہرین کی آنکھیں بار بار پانی سے دھونے کی ہدایت۔ پولیو کے 2 قطرے بچوں کی عمر بھر معذوری سے نجات۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز۔ مہم کے پہلے روز 3,35,732 بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس۔ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کو متعلقہ حکام کی ان اور آؤٹ ڈور سرویلنس کے نتائج پر بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر کی ہاٹ سپاٹس کی انسپیکشن، انسداد ڈینگی ڈیش بورڈ روزانہ چیک کرنے کی ہدایت۔ جھنگ میں سابق صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ادیوال مرحوم پروفیسر صادق حسین گوہر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس۔ شعبہ اردو کے پروفیسرز اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم پروفیسر صادق حسین گوہر کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، دعائے مغفرت کی گئی۔